بس یہ دو چار نہیں کرنی ہے، یہ سب نے کرنی ہے. تو پھر سارے اس ذکر خیر میں شامل ہونا. عزیزوں آؤ شہ دو سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. اب تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ باہر سے آنے والے دوست جو ہیں وہ بغیر کسی انٹرپشن کے ہمارے ساتھ شریک ذکر ہو سکے. آگے ہو جائیں، تشریف لے آئیں. یہ اللہ کا گھر ہے جہاں پہ آپ کو آگے کیا جاتا ہے، مگر نہ لوگ ہر جگہ پہ پیچھے کرتے ہیں. یہ میرے کریم آقا کے ذکر کی برکت ہے. انشاءاللہ آپ یہاں بھی آگے ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی آگے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی درخواست کی تھی، یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی بھی ہے جو دنیا میں آنے کے اعتبار سے پیچھے ہے، جنت میں جانے کے اعتبار سے آگے ہے. یا اللہ ان کو میرا امتی بنا دے. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لائے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں لائے ہیں. اللہ کریم نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا نہیں موسیٰ، وہ تمہارے امتی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ دل کا امت احمد، میرے آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ میں سے اکثر سلسلہ نقشبندیہ سے جڑے ہوئے ہیں اور شاید یہ بات آپ زندگی میں پہلی بار سنیں. امام جلال الدین سیوطی وہ کہتے ہیں اچھا یا اللہ پھر میں نے تورات میں ہی پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت بھی ہوگی جس میں آنے والا صدیق ساری امتوں سے افضل صدیق ہوگا. انی اجد فی الالواح امتا فیہ صدیق کان افضل الصدیقین. یا اللہ وہ جس امت میں سب سے افضل صدیق آنا ہے چل وہ میرے امتی بنا دے. جواب آیا نہیں، وہ صدیق تو رکھا ہی مصطفیٰ کے لیے، وہ بھی حضور کی امت میں سے ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تڑپ کے کہا تھا کہ مالک پھر ایک کام ہو سکتا ہے نا کہ چل مجھ موسیٰ کو بھی اپنے مصطفیٰ کا امتی بنا. یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں پیچھے نہیں کرتا بلکہ قبلہ مصطفیٰ صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ کالے رنگ کے غلام نے آگے کہا آقا جی کلمہ پڑھ لما تو کی لبے گا. سامنے صدیق اکبر فاروق اعظم بیٹھے تھے، فرمایا بیٹا تم کلمہ پڑھو جو انہاں نوں لبیا او تینوں بھی لبے. تو الحمدللہ اس مسلک سے جڑے ہوئے ہیں جس میں عطا ہی عطا خیر ہی خیر. عزیزو آؤ شہ دو سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. وہ جانے جان وہی جانان جانے عالم ہے، وہ جانے جان وہی جانان جانے عالم ہے. انہی کی یاد میں ان کی ثنا کی بات کریں. اور وہ جن کی قامت زیبا ہے قدس کا حاصل. قدس کہتے ہیں پاکیزگی کو، طہارت کو. تو شاعر نے کیا کمال کا خراج پیش کیا ہے. وہ کہتا ہے کائنات کے سارے قدس کا حاصل پوچھا جائے نا تو کیا ہے، تو جواب آئے گا کچھ اور نہیں پہ کرے مصطفیٰ. وہ جن کی قامت زیبا ہے قدس کا حاصل، انہی کی رحمت بے انتہا کی بات کریں. اور پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام،
پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام، سہے نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں۔ مولا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دور فتن میں حضور کی بات کرنے اور سننے کی توفیقات سے نوازا۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنے تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی اس عظیم بزم کو منعقد کرنے میں کوشش و کاوش کی ہے۔ اللہ ان کی اس کوشش کو، اس جد و جہد کو، اس محنت کو دارین کی سعادتوں کا ذریعہ آمین۔ میں آج اس موضوع پہ آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صرف اس کا تصور ہی کر لینا تو آپ یقین جانیے اس تصور ہی تصور میں لذت ہی لذت ہے۔ آج ہم نے مل کے ایک سبق یاد کرنا ہے، اور ایسے یاد کرنا ہے کہ اس بارگاہ سے اس کا پریکٹیکل آ جائے۔ تھیوری آج پڑھیں گے اور اللہ کرے کہ ہمیں اس تھیوری کا پریکٹیکل بھی نصیب ہو جائے۔ اور جو جوان بچے بیٹھے ہو نا، میٹرک کے، ایف ایس سی کے، بی ایس کے اسٹوڈنٹس، ان کے لیے تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ وہ اس جوانی کی عمر میں اس تھیوری کو اگر دل و جان میں اتار لیں تو پریکٹیکل چٹکی بجانے میں انہیں نصیب ہو سکتا ہے۔ وہ تھیوری کیا ہے؟ آج ہم سبق یاد کریں گے چہرہ مصطفیٰ۔ کیا؟ چہرہ مصطفیٰ۔ ذرا فیل کریں نا کہ ہم اس چہرے کو دیکھنے کی تڑپ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تڑپ دل میں رکھتے ہیں، اور دیکھیے نا کہ اس چہرے کی تڑپ کی کیا قیمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوا ہے نا، ان کو میں جنت کی ایک بار بشارت دیتا ہوں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا بعد میں آئیں گے مگر تڑپ رکھتے ہیں، انہیں میں 7 بار جنت کی بشارت۔ ہم تو ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، طوبیٰ لمن آمن بی ورآنی وطوبیٰ سبع مرار لمن لم یرنی فآمن او کما قال۔ تو آج ہم اس سبق کو اور اس تھیوری کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے سورہ طور کی آیت نمبر 48 کہ صرف 2 لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ عربی کے حساب سے تو وہ کئی لفظ ہیں، لیکن اردو کے اعتبار سے میں نے 2 لفظ کہا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 48، اور ابھی میرے ذہن میں آیا 8 اور 4 کو اکٹھا کریں تو 12 بنتا ہے، 8 اور 4 کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ 12 کا، اور 12 میرے کریم آقا کے اس چہرہ نور کے مرصع شہود پہ آنے کا دن ہے۔ کیا کہا اللہ نے اس چہرے کے بارے میں؟ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کیا کہتا ہے چھوڑے اس کو، دفع کریں۔ ابو لہب کیا کہتا ہے چھوڑے، دفع کریں اس کو، توجہ ہی نہ کریں ادھر۔ عتبہ، شیبہ، ولید، عاص بن وائل، یہ سارے بدماش مکہ کے کیا کہتے ہیں، آپ اس طرف دھیان ہی نہ کریں، آپ صرف ایک بات کی طرف دھیان رکھیں، اور وہ کیا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری نگاہوں میں آپ بستے، ہماری نگاہوں میں آپ بستے۔ دوستو رب ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، میں خدا ہو کہ مصطفیٰ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، تم ان کے امتی اور غلام ہو، تم بھی تڑپ پیدا کرو کہ کاش ہماری نگاہوں میں بھی مصطفیٰ بس۔ مرحوم نیازی کیا کہہ گئے؟
دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان، اکھیاں 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 بنائیاں سونے دے واسطے۔ وہ آنکھیں ہیں ہی حضور کے دیدار کے لیے، آقا کو تکنے کے لیے، آقا کی زیارت کا فیصلہ۔ بلکہ میں نے یہ بات خود سنی ہے محمد علی ظہوری قصوری کے کانوں سے، ان کی زبان سے۔ ان کا کاش آج کے دور میں میاں محمد بخش ہوتے نا، عارف کھڑی، رومی کشمیر، آپ نے ان کا سیف الملوک کا کلام سنا ہوا ہے نا، وہ کہتے تھے محمد علی ظہوری قصوری صاحب کہ کاش وہ آج ہوتے نا تو میں ان سے ایک سودا کرتا، میں انہیں کہتا کہ میاں صاحب آپ ایسے کریں، میرا سارا کلام لے لیں اور بدلے میں مجھے ایک شعر دے دیں، بدلے میں مجھے ایک شعر دے دیں تو میں اس کو سمجھوں گا میں نے بڑا نفع کا سودا کر دیا۔ سارا کلام، ساری نعتیں لے لیں، سارا کلام لے لیں اور بدلے میں اپنا ایک شعر دے دیں۔ اور پھر وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ وہ کون سا شعر میں میاں محمد بخش علیہ الرحمہ سے مانگتا۔ وہ کہتے میں ان سے کہتا مجھے یہ شعر دے دیں، سفنے دے وچ ماہی ملے، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باہاں، درد دی ماری اکھ نہ کھولا مطلب پھر بچھڑنا چاہتا۔ یہ ہے چہرہ مصطفیٰ، یہ ہے چہرہ مصطفیٰ، درد دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑنا چاہوں۔ یہ جو حضور علیہ السلام کا چہرہ ہے نا، اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جب کہتا ہے نا محبوب تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ، تو میں قرآن مجید میں نا میرا دل چاہا کہ میں کاؤنٹ کروں کہ رب نے تیرا چہرہ کتنی بار کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضور کے لیے یہ الفاظ محبت 7 بار استعمال کیا۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ 4 بار سورہ بقرہ میں، 1 بار سورہ یونس میں، اور پھر 2 بار سورہ روم میں۔ میں برکت کے لیے وہ آیتیں اختصار سے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اس تصور سے سنیے کہ یہ میں آپ نہیں حضور سے کہہ رہے کہ حضور کا چہرہ، یہ رب کہہ رہا ہے تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ۔ یہ ناز ہے، یہ لاڈ ہے، یہ ناز اور یہ کیا ہے؟ لاڈ ہے۔ رب آکھیا میرے محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھانا ہوا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیری یہ قسم ہی تو تھی نا، بددعا اے محبوب مجھے تیرے اس نور بھرے مکھڑے کی قسم۔ اور رب نے 7 بار کہا تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ۔ 4 بار سورہ بقرہ میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فول وجہک شطر المسجد الحرام ومن حیث خرجت فول وجہک ومن حیث خرجت فول وجہک وان اقم وجہک للدین حنیفا۔ اور پھر سورہ روم میں 2 بار وان اقم وجہک للدین القیم واقم وجہک للدین حنیفا۔ اور یار رب قرآن میں بار 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 تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیرا چہرہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ بتانا چاہتا ہے لوگوں چہرہ مصطفیٰ کے سوا دنیا میں رکھا کیا؟ اس کے سوا اور دنیا میں ہے کیا؟ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ چہرہ وجہ تخلیق کائنات۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ مجھے یاد آئے، انہوں نے اپنی کتاب جاوید نامہ میں نا اللہ کی عظمت کی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ رب نے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے 3 جہان بنائے۔ کتنے؟ 3 جہان۔ ایک عالم خلق جس میں اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، زمین آسمان۔ اب میں اس پہ آیتیں پڑھوں تو گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی۔ زمین، آسمان، انسان، جنات، ملائکہ، دن، رات، پہاڑ، سمندر، یہ دنیا جہان کی نعمتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم خلق۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. اچھا دوسرا، اس نے اپنی عظمت کی بریائی ظاہر کرنے کے لیے جہان بنایا ہے، اسے عالم تدبیر کہتے ہیں. عالم تدبیر کہتے ہیں. اس میں اس نے عالم تقدیر، یہ جو تقدیر ہے، قدر ہے، قسمت جسے آپ کہتے ہیں. اچھا اس نے پہلے چیزیں پیدا کرنی، پھر ان کی تقدیر بنائی کہ یہ میری کریشن جو ہے، اس نے جانور بننا ہے، اس نے جن بننا ہے، اس نے فرشتہ بننا ہے، اس کریشن نے اشرف المخلوق انسان بننا ہے، اس نے جاہل بننا ہے، اس نے عالم بننا ہے، اس نے خوبصورت بننا ہے، اس نے طاقتور بننا ہے، اس نے کمزور بننا ہے، اس نے امیر بننا ہے. یہ جو عالم قدر ہے، اور میں یہ سارے کا سارا اللہ کی عظمت کی دلیل ہے. اور تیسرا اس نے عالم ہدایت بنایا. کیا بنایا؟ عالم ہدایت. اور میں تشریح میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو اس سے جوڑنا چاہتا ہوں. عالم ہدایت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، کس نے صفی اللہ بننا ہے؟ ہدایت کے لیے نبی بھیجے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کس نے کلیم اللہ بننا ہے، کس نے روح اللہ بننا ہے، کس نے خلیل اللہ بننا ہے، کس نے ذبیح اللہ بننا ہے. یہ سارا جو سسٹم اللہ نے اسٹیبلش کیا، اس کو عالم ہدایت کہتے ہیں. اب ذرا علامہ اقبال کا استدلال سنیے. ان کا رب نے اپنی عظمت لوگوں کو بتانی تھی، تو اس نے کہا خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا. ان کا میں نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے عالم خلق بنایا. لوگوں یاد رکھنا، یہ میری عظمت کی ابتدا ہے. This is the beginning of my highness. یہ میری عظمت کی ابتدا ہے، یہ آغاز ہے. بالکل میں نے عالم تقدیر بنایا، یہ میری عظمت کی ابتدا ہے. میں نے عالم ہدایت بنایا، 1.25 لاکھ نبی بھیجے، یہ میری عظمت کی کیا ہے؟ ابتدا ہے. علامہ کہتے ہیں میں نے رب سے پوچھا، مولا تیری عظمت کی کوئی انتہا بھی ہے؟ تو جواب سنیے. علامہ کہتے ہیں جواب اس کا یہ آیا کہ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا، اور انتہا پوچھی علامہ تم نے، رحمت للعالمین انتہا. مصطفیٰ کو بنایا تو میری عظمت کی انتہا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ عظمت خدا کی کیا ہے؟ انتہا ہے. یہ انتہا ہے. اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے چہرہ نور کا ذکر قرآن میں کتنی بار کیا ہے؟ 7 بار. تیرا چہرہ، تیرا چہرہ، تیرا چہرہ. اچھا یہ اس تیرے چہرے کی کوئی کہانی صحابہ کی زبانی بھی کچھ سنتے ہو. میں جلدی صرف ان کے جملے برکت کے حصول کے لیے شامل کر کے آج آپ کو ایک ایسی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس منزل پہ ہمیں آج رات ہی اس تھیوری کا پریکٹیکل نصیب ہو. بس آج کی میری محنت کا یہی خلاصہ اور محاصر ہے. دوستان عزیز کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے. ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر. اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے. یہ جو ہماری بے خبری کی زندگی گزر رہی ہے اور ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، صبح و شام عجب طریقے سے بسر ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا کمانا بنانا اسٹیٹس حاصل کرنا، شاید اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام سب کچھ ہے. نہ بابا نہ. بیچ جنازہ ڈر جانا ماں، مینو ڈرنا پہنا ہے. موت دی کشتی اتے بندیا ایک دن چڑھنا پہنا ہے. جتن والے بھول نہ جامی ایک دن ہلنا پہنا ہے. بیٹھ صدا نہیں ہوئے تھے رہنا ایک دن مرنا پہنا ہے. اور جب مرنا ہے تو کول نہیں رکھنا پہن پر. خدا دی قسم کول نہیں رکھنا پہن پر. پل وچ جا دفناؤنا ٹر جانا سانو سب نے چھٹ کے بہتا چیر نہیں لانا. مک جانے سب جھگڑے تیرے ہیٹ
من مناؤں. سب چھوڑ کے پلٹ آئیں گے, لیکن اچانک قبر میں ایک روشنی پھیلے گی اور مرنے والا حیران ہو کے پوچھے گا یہ روشنی کیسی ہے. جواب آئے گا جب سارے چلے گئے ہیں تو آنکھیں کھول مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے, ان کے لیے تعلق جوڑنے کے لیے بیٹھے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تڑپ کے کہا تھا بجھیش کی آگ اندھیر ہے, یہ مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتے رہے تھے. وہ طائف کی وادی میں جب فرشتے نے آ کے کہا اگر جی آرڈر پہ کرو, میں طائف والیاں نوں پہاڑا کے درمیان پی کے نا سرما بنا دیا نا, میں ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دوں, میں ان کو اپنے پروں پہ اٹھا کے آسمان کی بلندی پہ جا کے واپس زمین پہ پٹک دوں. آپ آرڈر تو کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, رب نے مینوں رحمت بنا کے بھیجی, کوئی بات نہیں. یہ کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھن, لیکن مینوں یقین ہے کہ انہاں دے دوترے پوترے ضرور کلمہ پڑھیں. ان کی نسلوں میں تو کلمہ پڑھنے والے ہوں. وہ اتنی وفائیں کرنے والے, اتنی عطائیں کرنے والے. وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتے رہے تھے, انہی کے طریقے کو پیروں سے روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے, یہ کیسی وفا ہے. بس ساتھ ساتھ جھنڈیاں لگا لینا, گھر کو سجا لینا, لنگر پکا لینا, بانٹ کے ڈکار لے کے گھروں کو پلٹ جانا, بس اسی کا نام رحمت حضور سے وفا ہے, اسی کا نام وفا ہے. دوستان عزیز آج ہم اس مجلس میں آئے ہیں تو کم سے کم یار کوئی ایک وعدہ تو حضور سے وفا کا کر کے جائیں. ایک وعدہ تو, ایک گناہ کا جالا تو یہاں اتار کے چلے جائیں. ایک چیز تو کوئی ایسی کر جائے جو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس ذکر کو ذرا اس اینگل سے سنیے گا, اس توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. دوستان عزیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ رہی. کیا انہوں نے گھر کا ایک حسین نقشہ کھینچا. کہتے ایک دن کاشانہ نور میں نا, ذرا ذہن میں لائیں کاشانہ نور کون سا جس کے اوپر آج گنبد خضرا ہے, اس کے نیچے جو جگہ ہے نا یہ واقعہ وہاں کا ہے. وہ کہتی میں اندر بیٹھی چرخا چلا رہی تھی اور آقا علیہ السلام اپنے نالین ان کو درست فرما رہے تھے, پورے سی رہے تھے اپنے نالین کو, اور میں چرخا چلا رہی تھی. کہتے اچانک میری نظر نا حضور علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی, آقا علیہ السلام کے چہرے پہ. میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر نا پسینے کے قطرات وہ آتے ہیں, اور پھر جیسے وہ قطرہ یوں پھٹتا ہے نا, یعنی وہ بہ کے نیچے نہیں جاتا, وہ قطرہ نمودار ہوتا ہے اور پھر ہوا میں وہ ایسے پھٹتا ہے, اور اس قطرے میں سے نور نکل کے ہر طرف پھیلتا ہے. پسینہ چہرہ مبارک پہ آتا ہے. کون سا چہرہ, کون سا چہرہ؟ آپ کے ذوق کے لیے اعلیٰ حضرت کو بیچ میں نہ لے آئے. انہوں نے کہا تھا جن کے ماتھے جہاں پسینہ آ رہا تھا, جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حد کر دی. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام آپ نے بولنا ہے. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس لیے نہیں بولنا میری تقریر چنگی ہو جائے گی,
اس لیے بولنا ہے کہ آقا جی تھیوری یاد پہ کرنے ہیں, پریکٹیکل کروانا چاہیے. یہ تھیوری یاد کر رہے ہیں, پریکٹیکل کی اپلیکیشن فائل کرنے آئے ہیں کہ ہم تھیوری یاد کرنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑیں گے. آپ کرم کر دیجئے گا. آپ کا کیا جاتا ہے, آپ کا کیا جاتا ہے. آپ کریم ہیں, رؤوف ہیں, رحیم ہیں, آپ بڑی عطاؤں والے ہیں. آپ کا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے شرابہ. تو یہ لاکھوں سلام اس لیے کہنا جن کے آگے چراغے کمر جھل ملائے, چاند بھی جن کے آگے نا بجھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ازار کہتے ہیں یہ رخساروں کو, ازار عربی میں. جن کے آگے چراغے کمر جھل ملائے, ان ازاروں کی طلعت پہ اور لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. وہ چہرہ اقدس پسینہ نمودار ہوتا ہے, پھر نور میں بدل جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے نالین سیدھے اچانک نظر اٹھائی, پھر سینے میں مصروف ہو گئے, پھر دیکھا. یہ روایت امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے, امام بہقی دلائل النبوہ میں لائے, امام قسطلانی المواہب الدنیا میں لائے. بے شمار کتب میں یہ روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام نے 2 بار نوٹس کیا نا کہ یہ عائشہ کو کیا ہوا ہے, چرخہ وہیں پہ رک گیا ہے اور یہ مجھے دیکھتی جا رہی. تو سیدہ کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کیا ہوا ہے, مال کے محیط تھے, تم تو اسپیل باؤنڈ ہو گئی ہو, مبہوت ہو گئی ہو, اپنی جگہ پہ ساکت و صامت ہو گئی ہو, ہل ہی نہیں رہی, کیا ہوا ہے. حضور منظر ہی ایسا ہے, منظر ہی ایسا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ حضور یہ ہو رہا ہے. اور پھر کہا آقا جی کاش آج عرب کا سب سے بڑا شاعر ابو کبیر الحزلی موجود ہوتا نا, تو اس نے حسن کی جو تعریف کی ہے وہ تک کہ کہتا کہ میرے اس شعر حسن کا اور کوئی حقدار نہیں ہے. یہ تعریف اگر جچتی ہے تو صرف مصطفیٰ کے چہرے پہ جچتی ہے. اچھا آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا عائشہ ابو کبیر نے کیا کہا. ابو کبیر نے کیا کہا. ابو کبیر الحزلی عرب کا بہت بڑا شاعر تھا. آقا علیہ السلام کے اس استفسار پہ نا سیدہ کہتی ہیں آقا جی اس نے کہا تھا لو رأیت اسرۃ جبینہ, لو رأیت اسرۃ جبینہ برقت کبرق العارض المتحللی. وہ کہتی ہے آقا جی اس نے کہا تھا کہ کوئی میرے محبوب کے رخساروں کی روشنی دیکھ لے نا, روشنی دیکھ لے تو وہ آسمان پہ چمکنے والی بجلی کی روشنی بھول جائے. روشنی تو یہ ہے جو ان رخساروں سے پھوٹ رہی ہے, ان رخساروں سے پھوٹ رہی ہے. ہم وہ ہمارے بچے اسی لیے تو ترانے گاتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. یہ سارا نور اس کا ہے, اور اس لیے اس کا ہے کہ فقط ہماری شعروں کی عقیدت نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کے ترجمے ہیں. رب نے کہا محبوب و سراجم منیرا, ہم نے آپ کو ایسا آفتاب بنایا ہے جو کل کائنات کو نور بانٹ رہا ہے. دوستان عزیز ہمارا اس آقا سے تعلق ہے. اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے. اس ربط مقدس پاک تعلق, پاکیزہ تعلق. اکثریت آپ میں سے میں ان کو ڈائریکٹ نہیں جانتا, وہ مجھے ڈائریکٹ 1 to 1 نہیں جانتے, لیکن ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کریم آقا کا ذکر کر رہے ہیں. ایک ہی تعلق ہے جس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے, اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے. او بابا کیوں تیرا فخر بجا ہے؟ میرا ہے جو محبوب وہ محبوب خدا, میرا ہے جو محبوب وہ محبوب خدا ہے. اور مجھ بے سر و سامان پہ شفاعت کی نظر کر, کچھ پاس ہے میرے تو فقط دست دعا ہے. اور اے رحمت عالم مجھے قدموں سے لگا لے.
یہ ہے پریکٹیکل کی اپلیکیشن جو ہم دائر کر رہے ہیں. اے رحمت عالم مجھے قدموں سے لگا لے، درماندہ مسافر تیرے رستے میں پڑا ہے. ہم تیرے رستے میں پڑے ہوئے اس التجا کے ساتھ کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. اور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال باغ کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہم تو اس ایپلیکیشن کے دائر کرنے کے لیے یہ محفل سجا کے بیٹھے. اچھا، آپ نے وہ کہانی کئی بار سنی مختلف لوگوں سے، لیکن میں آج آپ کو اس کہانی کا ایک ایسا روپ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ میں سے کسی نے وہ نہیں سنا ہو. میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ میرے سر کا تاج ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں کہ شاید آپ نے اس روایت کا وہ ورژن اس سے پہلے زندگی میں کبھی سنا تو کیا سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ نے ایک صحابیہ کا نام سنا ہوا ام معبد. کیا نام ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا. جب آقا ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ طیبہ تو راستے میں جس کے خیموں میں حضور نے قیام کیا تھا، آقا علیہ السلام نے وہاں کیا کیا تھا؟ قیام کیا تھا. اور پھر اس کی ایک ماڑی سی بکری تھی، ماڑی سی بکری جو چرنے کے لیے جہاں بھی چل بھی نہیں سکتی تھی. آقا علیہ السلام نے نا مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اور باقی سیرت کی ساری کتب میں، تراجم کی کتب میں یہ روایت موجود ہے. تو آقا علیہ السلام نے نا بکری کو دیکھ کے کہا تھا ما هذه الشاة یا ام معبد، اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ تو سیدہ ام معبد نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفها جهد عن الغنم، ریوڑ تو چلا گیا باقی بکریوں کا میرا شوہر ابو معبد لے کے چلا گیا ہے. لیکن اچھا یہ دیکھیے نا کہ کریم آقا سے نسبتیں رکھنے والوں کے نام دور جاہلیت میں بھی کتنے پیارے تھے. کبھی عبداللہ، کبھی آمینہ، کبھی حلیمہ، سعدیہ، نام کتنے پیارے تھے. اور کبھی ہجرت کر رہے ہیں تو ام معبد، ابو معبد، ناموں کے اندر بھی ایک برکت ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ بکری کیسی؟ تو اس نے کہا حضور، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ چل بھی نہیں سکتی، تو چلو یا پھر اجازت دو ام معبد کہ اس کا دودھ ہم دو لیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اجہد من الحلب، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی کوئی نہیں ہے، اس کی تو ہڈیوں میں اتنی سکت ہی نہیں ہے یہ چل سکے، تو دودھ کہاں سے دے گی؟ آقا نے فرمایا عطا زنینا نالبا، اجازت دیتی ہو میں اس کا دودھ دوں؟ انہوں نے جب یہ سنا نا تو انہوں نے کہا بی ابی انت و امی، آقا جی میرے ماں باپ تھوڑے سے قربان جانا. ان رائی کا بھی یہاں حلبن فالب، اگر تھوڑا دودھ لگتا ہے کہ دے دے گی دے دو، میں کون نہیں اجازت دے گا؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. آقا جی سب کچھ آپ کا ہے، آپ حکم کریں، آپ بولے. آقا نے فرمایا اس بکری کو ذرا ادھر لاؤ، پاس لائے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا. وہ ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کے تھنوں پہ پھیرا، اور پھر ام معبد کے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے تھے. سارا نے پی بھی لیا تھا، سیر ہو کے پیا تھا، ختم نہیں ہوا تھا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے تھے. پھر وہ آپ کا شوہر آیا تھا، اور اس نے جب گھر میں خوشبوئیں، بہاریں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اور دودھ کی فراوانیاں دیکھی تو اس نے پوچھا تھا یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے کہا تھا ایک مبارک آیا تھا، برکتیں دے کے چلا گیا. یہاں تک آپ نے کہانی سنی ہوئی ہے. جب حضرت ام معبد نے کہانی سنائی نا، اور پھر انہوں نے پوچھا اچھا ذرا اس کا حلیہ تو بتاؤ، حلیہ تو بتاؤ. تو میں آپ کو نا ام معبد کی زبانی وہ حلیہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس میں سے چند لفظ بطور تھیوری کے یاد کروانا چاہتا ہوں. ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں اس شخص کا کیا بتاؤں، وہ ایسا تھا جس کا کلر بہت خوبصورت تھا،
جس کا رنگ جو ہے وہ بہت ہی کیا تھا؟ خوبصورت، بہت خوبصورت. حسن الخلق، جسمانی ساخت بہت پیاری تھی، بہت پیاری تھی. ملیح الوجہ، اور چہرہ اتنا پیارا تھا، اتنا خوبرو تھا، اتنا حسین تھا کہ ہمیں کروڑ والی بھی طاقت ہونا پوکھر نہیں سی لگتی. ملیح الوجہ، حسن نمکین اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا تھا. فی عینیہ تاج، آنکھیں سیاہ اور بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی. وفی اشفارہ وطف، پلکیں بڑی لمبی تھی. وفی صوتہ سال، آواز بڑی گونجدار تھی. وفی اونوں کے ہی سادہ، یہ تھیوری یاد کرنی ہے. وفی اونوں کے ہی سادہ، گردن چاندی کی ڈلیوں کی طرح چمک رہی. وفی لحیت ہی کساست، داڑھی مبارک بڑی کھلی تھی. اب حل سرمگی آنکھیں تھی. نیچرلی آنکھوں میں سرموں، ایسے لگتا تھا جیسے سرما اللہ نے لگا کے بھیجا. ازج و اقرن، ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے. اذا تکلم اذا صمت فعلیہ الوقار، چپ بیٹھے ہوتے تھے تو بہت ہی پروقار، پرروب نظر آتے. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور جب پتلی گلے قدس کی پتیوں جیسے لب بولتے اور زبان سے بولتے تو ہر طرف نور ہی نور بکھر جاتا. دور سے دیکھو تو پیارے لگتے تھے، اور ذرا قریب جا کے دیکھو تو پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتے. لمبی کہانی حضرت ام معبد نے سنائی، یہاں تک آپ نے سن رکھا ہے. اچھا، ابو معبد نے جب یہ سنا نا تو انہوں نے کہا او اچھا وہ آئے تھے. ان کا ان کی ایک کہانی میں بھی سن کے آیا، اور وہ کہانی ایسی ہے کہ اس میں ہمارے اس خیمے کا ذکر بھی ہے. اس کہانی میں ہمارے اس خیمے کا ذکر بھی ہے. یہ اپنی کہانی ہے، میں جو آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. اب ام معبد اپنے طور پہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے حضور کی نعت کی حد کر دی ہے اور ساری انفارمیشن تو میرے پاس ہی ہے. تو ابو معبد نے جب کہا نا کہ میرے پاس اس سے اگلی انفارمیشن ہے جو میں تمہیں سناتا ہوں، تو اب وہ ام معبد جو تھی وہ ہمادن گوش ہو کے انہوں نے کہا اچھا اس سے اگلی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، آپ سنائیں. انہوں نے کہا پورے اس ایریے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ شہر مکہ میں جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا تو پہاڑوں سے ایک آواز آتی ہے پہاڑوں سے، اور وہ آواز ہر طرف گونجتی ہے. لوگ بھاگتے ہیں کہ کون ہے یہ اتنی اونچی آواز میں یہ بولنے والا، لیکن وہ ملتا نہیں ہے بولنے والا، نظر نہیں آتا. اچھا آواز کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی ام معبدی. اللہ ان دو یاروں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ام معبد کے خیموں کو رنگ لگا دی. ہمارے خیموں کی باتیں ہو رہی ہیں مکہ میں، ہمارے خیموں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک آواز مکہ کی ہوا اور فضاؤں میں ہمارے خیمے کی تعریف ہو رہی ہے. جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ حلا خیمتی ام معبدی ہما نزلاها بالہدا وحدت بھی. وہ دو آنے والے یار آئے تھے اور ام معبد کی جھولی ہدایت کی خیرات سے بھر کے چلے گئے. فقد فاز من امسا رفیق محمدی. اور جو حضور کا نوکر بنے گا اس کی جھولی پھر اللہ کی نعمتوں سے بھری ہی جائے، کامیابیاں اس کے قدم چومے گی. اسے کہا مکہ کی ہواؤں اور فضاؤں میں میرے تیرے خیمے کی کہانیاں لوگ سن رہے ہیں. اب دونوں کا شوق ذوق اور بڑھ گیا. اور جب یہ کہانی مدینہ طیبہ حضرت حسان بن ثابت کے کانوں میں پہنچی تو شاعر بڑا حساس ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو اللہ کی طرف سے کوئی آنے والا حضور کی نعت مکہ میں پڑ گیا ہے،
میں اس کی تکمیل مدینہ میں کیوں نہ کر دوں؟ مکہ والو، تم بد نصیب تھے جو اتنے عظیم آقا سے تم نے اپنی جھولیاں خالی کر لی. ہمیں دیکھو، ہمیں رب نے وہ آقا عطا کیا ہے، نبی یرا مالا یرا الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہدی ان کان فی یوم مقالۃ غائب فتصدیقها فی الیوم او فی کہل غدی. ان کا بد نصیبو، ہمیں رب نے وہ نبی عطا کر دیا ہے جس کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے. دوستان عزیز، یہ ہے چہرہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں کو ملنے والی خیرات. ہمارے بزرگ ایسے ہی تو نہیں چہرے کے نین نقش یاد کرواتے رہے، ایسے ہی تو نہیں نام یاد کرواتے رہے. کسی نے یاد کروانے کے لیے کہا اس صورت نو تک کے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں نہیں، جان آکھاں کے جانے جان نہیں، سچ آکھاں تے رب دی شان، وہ اس شان کو شانہ ایسے تو نہیں یاد کراتے رہے. یہ صورت شادہ پیش نظر رہے وقت نظر روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر ایک کھوٹیاں تھی سن تر کھریاں. وہی صورت کو ایسے یاد کرواتے تھے. کبھی یہ کہہ کہ سبحان اللہ ما جمالہ کا ما سنا کا ما گمالہ، وہ کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتے جا لڑی. ہمارے بڑے ہمیں ایسے تو نہیں یاد کرواتے رہے. اللہ حضرت عظیم البرکت بولے، وہ کیا انہوں نے جو جس میں پھول ردیف اور کافیہ ہے، تن سلطان زمن پھول سر تابہ قدم، سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول سکن پھول. اعلی حضرت کہتے ہیں وہ پھول کا پیکر رحمت کونین کا سراپا. اور آگے کہتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول. ان کا حضور کا پسینہ جس دلہن کے لیے تحفہ بن کے چلا گیا تھا، اس نے پھر ساری زندگی نہ کبھی پھولوں کی آرزو کی نہ کبھی عطر کی تمنا کی. اور خوشبوؤں کے وہ ہلے اٹھتے تھے کہ آنے والے اس کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے کیا پوچھتے تھے؟ وہ یار ایسے خوشبوؤں والا کہا رہے میں خوشبو والے گھر جانا ہے. اور وہاں جا کے لوگ پوچھتے کہ آپ کا یہ ایڈریس کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا حضور نے ہماری بیٹی کے شادی پہ پسینے کا تحفہ بھیجا تھا، تب سے گھر خوشبوؤں کا گھر بن گیا. ہمارے اعلیٰ حضرت ایسے ہی تو نہیں کہتے گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا سورج، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ان کا خورشید بھی تھلے، کمر بھی تھلے، اور رحمت کونین کا چہرہ نور ان سے بلند تو ہونا ہی ہے کہ رفعنا رکھا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، اور ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور شب معراج قصیدہ معراجیہ میں تو اعلیٰ حضرت نے حد کر دی نا یہ تھیوری یاد کروانے میں. ان کا اتار کر ان کے رخ کا جلوہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزارے نور کے تھے، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. ہمارے بڑے ہمیں اسی لیے یہ یاد کرواتے رہے. اور ابھی ہمارے ریسنٹ بزرگ دنیا سے جانے والے انہوں نے تو کہا لوگوں یاد رکھنا وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی.
ہماری منزل بھی رحمت دو جہاں اور ہمارے ہم سفر بھی رحمت دو جہاں. وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی وہ سامنے بھی پس نظر بھی وہی مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا ہے اصل کے چہرے پہ نور اس کا اصل کے چہرے پہ نور اس کا اصل کے چہرے پہ نور اس کا خود اس کی تنہائی طور اس کا خود اس کی تنہائی طور اس کا اصل کے چہرے پہ نور اس کا خود اس کی تنہائی طور اس کا بہت سے عالی مقام آئے خدا کے بعد ان کا نام آئے وہ اولی ہے وہ آخری ہے میرا تو سب کچھ میرا ہے اور نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ حشر میں کوئی ساتھ دے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا عملوں کا بوجھ نہ حشر میں کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا کیا سیاہیاں داغ صاف کر دے انہیں بھی مولا معاف کر دے یہ میرا عاشق ہے امتی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ہمارا تو سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے فرمایا تھوڑے سارے دے احسان سے میں بدلے لا چھڈے نے لیکن میرے ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ قیامت والے دن رب اتارے گا میں نہیں اتارے گا رب اتارے گا. تو سیدنا صدیق اکبر نے یہی مضمون پیش کیا تھا انہوں نے یا رسول اللہ کی میں تے کی میرا مال کیا میں اور کیا میرا مال سنن ابن ماجہ ہے انہوں نے طلب کے کہا حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ آقا جی تسی مال دی گل کرتے ہو ابو بکر دی جان بھی تھوڑی یہ سارے کا سارا آپ کا ہے آپ حکم کریں کہ جان بھی آپ کی ناموس میں قربان ہے قربان ہے. دوستان عزیز میں نے آپ کو چند باتیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی اور آپ کے چہرہ اقدس کی بزرگی اور اس کی فضیلت کی سنائی. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تھیوری کو پریکٹیکل میں بدلنے کا راستہ کیا ہے اور اسی پہ میں اپنی بات سمیٹنے جا رہا ہوں. آپ کی توجہ کا تعلیم پہنچا میرا سلام جو ان کی جناب میں پہنچا میرا سلام جو ان کی جناب میں مجھ کو جواب عرش سے مجھ کو جواب عرش سے مجھ کو سلام عرش سے آیا جواب میں واللیل والقمر والشمس والضحیٰ او بابا نعتیں لکھی ہوئی ہے خدا کی کتاب میں اور کندو نبات و شہد کو یکجا کرے اگر کندو نبات و شہد کو یکجا کرے اگر پھولوں کی ہر ذات کو یکجا کرے اگر رنگینی حیات کو یکجا کرے اگر او بابا کل حسن کائنات کو یکجا کرے اگر جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے یہ سب تبسم شہدی کی زکات ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کائنات میں بکھرا ہوا سارا حسن جمال زیبائش یہ جتنا حسن و جمال ہے یہ حضور کے مسکرانے کی زکات ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ بس اس تبسم کی ایک جھلک اس مسکان کی ایک جھلک وہ طلب اور آرزو پیدا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. غزوہ حنین کا موقع ہے میں راستہ بتانے لگا ہوں کہ اس کے لیے شارٹ کٹ کیا ہے. نماز روزہ زکات حج یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں ان کی سگنیفیکینس اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. لیکن میں آپ کو نا دیکھیں نا کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں بہت سے راستے. اناڑی آدمی جو ہوتا ہے نا وہ لمبے راستوں پہ ادھر 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 لیکن جو ہوتا ہے نا
صاحب ذوق، صاحب یقین، وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرتا ہے جس کو علامہ نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. علامہ کہتے ہیں میں سمجھتا رہا کہ پتہ نہیں یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے. عشق کے جہاز پہ بیٹھ کے میں نے اڑان بھری، ایک جست میں ساری کائنات میں گھوم کے واپس آ گیا. تو یہ عشق کا راستہ شارٹ کٹ. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت سعد بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں. ابن حنظلیہ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پہ نا ہم بڑا لمبا سفر تھا اور بہت بڑا مارکا تھا، اور ہم جو تھے وہ ٹریولنگ کرتے 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 کوئی عصر کے لگ بھگ نا ہم پہنچے وہاں پہ جہاں ہم نے اس قوم غزوہ حنین کی جنگ ہوئی تھی، وہاں پہ پہنچے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بندے پہلے گئے ہوئے تھے نا انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے، جاسوس، وہ پلٹ کے آئے. انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل حالات ہیں. حنین والے وہ اتنے اس جنگ کے لیے سیریس ہیں اور اتنے ایکٹیو ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں شہد چھوڑی کوئی نہیں. وہ اپنے بیوی، بچے، مویشی، گھوڑے، اپنی ہر شے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، ہر شے وہ لے کے آگے کھلے میدان میں. جیسے ہوتا نا بندہ فائنل اور فیصلہ کن جنگ کے لیے آتا ہے کہ یا آر یا ماریں گے یا مر جائیں گے. وہ اپنا سب کچھ لے کے نا میدان جنگ میں آگے ہوئے اور بڑی پاورفل پوزیشن میں ہے. آقا علیہ السلام نے سنا، اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں، کہ جس کی ایک مسکراہٹ مجاہدوں کا مورال کہاں پہ لے جائے. انہوں نے آ کے خبریں دی بڑی ڈرانے والی، دھمکانے والی. آقا سن کے مسکرائے اور مسکرا کے کہا بس تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ، نہ گھبراؤ نہیں، جو کچھ لے آئے نے کل تھوڑا ہوئے گا، وہ سارا کچھ کل تمہاری جھولی میں ڈالا جائے گا. وہ ان کے سونا چاندی سارا کچھ تمہاری جھولی میں ڈالا جائے گا. اب شام پڑ گئی. جب شام پڑی نا تو آقا نے مغرب کی نماز کے بعد نا آپ نے فرمایا، میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں تھیوری کو پریکٹیکل میں بدلنے کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یارثنا اللیلہ، آج رات کی ساڈا پہرا کون دے گا. درمیان میں ایک گھاٹی تھی، اس طرف دشمن تھا، اس طرف مسلمانوں کا لشکر تھا. اب حضور نے فرمایا کہ اس گھاٹی پہ جا کے پہرا کون دے گا کہ جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن پاس کرے کہ دشمن کہیں رات کو اندھیرے میں تو شب خون نہیں مارنا چاہتا. تو ایک صحابی تھے حضرت انس، بالکل ینگ 20-22، میں نے شروع میں کہا نا کہ جوان بچوں کے لیے یہ سفر تو بہت ہی آسان ہے. در جوانی توبہ کردم شیبہ پیغمبر، جب آپ بڑھاپے میں توبہ کی ہوئی اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے، جوانی کی توبہ کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا رسول اللہ میں پہلا، نام تھا اس کا انس بن ابی مسعود الغنوی، سنن ابی داؤد کی روایت. وہ کھڑا، اس کا حضور میں پہلا دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں جاؤ، گھوڑے پہ سوار ہو گیا. وہ گیا بھاگ کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ گیا. آپ نے فرمایا بیٹے اس گھاٹی کے اوپر چڑھ جاؤ تو باہر تمہیں دشمن اور اس کی ساری موومنٹ نظر آئے گی. تو دیکھنا رات کو نا غافل نہ ہونا. لا نغرن من قبلک هذه الليلہ او کما قال. اور نہ اس طرف سے رات کو ہمیں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کہ تم سو جاؤ یا تم کوئی غفلت کا اظہار کر دو اور دشمن رات کو ہم پہ چڑھ دوڑے. ان کا حضور آپ بے فکر ہو جائے، آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو اب نوکری انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک کروں گا. وہ ہم ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور انہیں اپنی ڈیوٹیاں یاد بھی نہیں ہیں. انہیں صرف لنگر کھانا یاد ہے، انہیں صرف جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ شور مچا کے حضور کا میلاد منانا یاد ہے. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تیرے بدر و احد کے باب کے میں پلٹ پلٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا. تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و باغ کو تو سجا دیا. وہ ہمیں جو ڈیوٹیاں بھولے بیٹھے ہیں، جنہوں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کوئی نہیں ہے، ان کا حضور آپ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، اب مجھ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ جان چلی جائے گی مگر ڈیوٹی میں کمی نہیں آئے گی. چلے گئے صحابی، جب چلے گئے نا تو رات کو سارے صحابہ اسکول سے سو گئے. صبح فجر کی اذان ہوئی، آقا تشریف لائے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو روٹین تھی، آپ 2 سنتیں ادا کرتے، فوراً تکبیر کی جاتی، آپ جماعت کروا دیتے. اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جیسے ہی 2 سنتیں ادا کی تو جماعت نہیں کروائی، تکبیر کے لیے نہیں کہا، بلکہ آپ مڑے صحابہ کی طرف اور مڑ کے پوچھا وہ یار وہ رات والا جوان نہیں آیا واپس، اس کا کوئی اتا پتا، کسی کو اس کی کوئی خبر ہو. مطلب کیا کہ ہزاروں صحابہ مگر ساری رات رحمت کونین کے نورانی ذہن میں جس جوان کی یادیں گردش کرتی رہیں وہ تھا جو حضور کی نوکری کر رہا تھا. حضور کی کیا کر رہا تھا؟ نوکری کر رہا تھا. آج حضور کی نوکری کا راستہ حضور کے دین کی نوکری ہے، حضور کے دین کی نوکری ہے. رحمت کونین کے فرامین پہ عمل کرنے سے حضور کی نوکری ہے. سچ بولنا حضور کی نوکری ہے. 5 وقت نماز پڑھنا حضور کی نوکری ہے. ماں باپ کو جی 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 کرنا حضور کی نوکری ہے. اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنا حضور کی نوکری ہے. اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا حضور کی نوکری ہے. ہم ساری نوکریاں، ہم صرف میٹھا میٹا ہڑپ ہے، کڑوا کڑوا تھو ہے. ہمیں جہاں پہ کھانے پینے موج مستی میلے کی بات آئے تو ہم اس کے لیے زندہ باد، قبول ہے، نعرے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اور جہاں پہ ہمیں خود کو دیکھو نا، جس طرح ہم میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایسے سیلیبریٹ نہیں کیا. میری بات کو غصہ مت کیجیے گا، ہمارا پرابلم یہ بھی بن گیا ہے کہ ہمارے معاشرے، قرآن مجید نے کہا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فرمایا بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور جس کے پاس جو ٹکڑا ہے وہ اسی پہ سیٹسفائیڈ ہے، اسی پہ مطمئن اور خوش ہے. کہ میرے پاس توحید ہے نا، کوئی کہتا ہے میرے پاس عظمت رسالت ہے نا، کوئی کہتا ہے میں صحابہ کی ناموس کا ٹھیکیدار ہوں نا، کوئی کہتا ہے میں اہل بیت کی حفاظت اور ان کی ناموس کا پہرے دار ہوں نا. کل حزب بما لدیہم فرحون. حضور نے فرمایا یہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کے، قرآن نے کہا دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہمیں کوئی اس سے ہٹ کے بات کرے تو ہم اسے گھورنے لگتے ہیں، اے بندہ واقعی لگنا ہے، اے بندہ جڑا نا گستاخ لگنا ہے، اے بندہ جڑا نا یہ ساری لائن کا نہیں، یہ کوئی اکھڑ گیا ہے، سائڈ سے ہو گیا. دوستان عزیز میں صرف آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ غلط کرتے ہیں، حضور کا میلاد پہ خوش ہونا، جھنڈیاں لگانا، نعرے لگانا، چراغاں کرنا، لنگر بانٹنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے. لیکن میں آپ کو ایک طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے اپنا میلاد ہر ہفتے سیلیبریٹ کیا، ہر ہفتے. اور کیسے سیلیبریٹ کیا؟ روزہ رکھ کے، روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کیا آپ نے. اور ہم ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ آپ کسی سے پوچھ لیں روزے سے کوئی لے، وہ کہتے نہیں جی 12 نو تو پھر لنگر چنگا ہونا چاہیے نا، ودیا لنگر ہونا چاہیے. اور وہ ودیا لنگر کھا کے پھر ہمیں نہ نمازوں کی فکر، نہ ہمیں کوئی اور اپنی آخرت کی فکر، نہ ہمیں کوئی اور کسی. نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، نعرے شارے نہیں جانے چاہیے، یہ موج میلہ مستی نہیں جانی چاہیے. یہ اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل، یہ اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل. اور نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، شراب میں نشہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے اندر کی مستیاں ہیں جن کی تسکین ہوتی ہے. ہم اس کی تسکین کرنے کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے. آقا نے تو ہر ہفتے میں اپنا میلاد کیا رکھ کے منایا ہے؟ روزہ رکھ کے. اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا پھر اندر نور پیدا ہوتا ہے، اندر نور پیدا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام مجھے یار جوان نہیں آیا راتی. صحابہ نے کہا ما اسسنا. آقا جی نہیں، ہم میں سے تو کسی کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا بنا، اریسٹ ہو گیا ہے یا وہاں بیزی ہے یا کیا چکر ہے، تو وہ تو ہمیں تو کوئی خبر نہیں. آقا نے کہا اچھا چلو پھر تکبیر آپ کو. تکبیر کہی گئی، آقا مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اور آپ زیادہ جملہ سنیے، شارٹ کٹ کا جملہ سنیے. صحابہ کہتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشعب. آقا پڑھ نماز رہے سن لیکن نماز دے وچ بار بار تک دے وہ گھاٹی والی سن. مطلب دیکھیے خدمت مشن محمدی، خدمت دین محمدی،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ملنے والا پروٹوکول کیا ہے؟ نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ خدا کی. اور توجہ کس کی طرف ہے؟ غلام کی طرف. ادھر دیکھ رہے ہیں جدھر اس کو بھیجا تھا. لفظ ہے حدیث پاک کے فَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّيْبِ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّيْبِ. اچھا صحابہ کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی نا فلما قضا صلاته وسلم، آقا نے سلام پھیرنے کے بعد پہلا جملہ کہا، فرمایا ابشروا قد جاءکم فارسکم، او مبارک ہو گیا، تکو جوان آ گیا جی، وہ دیکھو وہ آ گیا ہے. اچھا جب وہ آ گیا آقا بڑے خوش ہیں، بڑے اس پہ آپ راضی ہیں. آقا نے اسے ایک جملہ پوچھا، آپ نے فرمایا یار سنا رات کے نہیں گزری جگہ حضور پکی نوکری کی ہے، پیرا دیا ہے، کوئی بندہ ادھر میں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ اپنے دور ادھر ہی اپنے خیموں میں ہے، ادھر کوئی بھی نہیں آیا. آگے نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا راتی ساری رات گھوڑے تے چڑھے رہے ہیں یا تھلے اتر کے کمر شمر بھی سیدھی کیتی سی، کوئی ریسٹ روسٹ بھی کیتا سی؟ کہ صورت دو باری اتریا ہوا، ایک باری وضو کرنا سی، دوسری باری نماز پڑھنی سی، باقی سارا ٹائم میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا نوکری کرتا تھا. آقا نے سنا نا تو آپ نے ایک جملہ کہا، یہ ہے پریکٹیکل، یہ ہے پریکٹیکل. آقا نے جملہ کہا اور اسی جملے پہ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا اچھا ساری رات تم گھوڑے پہ بیٹھ کے ہماری نوکری کرتے رہے؟ آپ نے فرمایا پھر سنو قد اوجبت ما علیک الا تعمل بعدها کما قال. فرمایا آج تو بعد تو کوئی اور نیکی پاوے نہ بھی کرے نا، اے نوکری تینوں سیدھی جنت لے گئی. دوستو کوئی نوکری ایسی کر جائے، کوئی نوکری ایسی کر جائے، اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ بنا لے. بچے بیٹھے ہیں اپنی ذہن میں نیت کر لیں گے یار نہیں ہوں گھر دے وچ نا ساڈے بے نمازی کوئی نہیں رہنا چاہیے. ہم ساروں کو کوشش کر کے کیا بنائیں گے؟ نمازی. کوئی نیت کر لے کہ یار اب ہمارے گھر میں نا ہم نے حضور کی نوکری میں یہ کام کرنا ہے، کوئی کر لے یہ کام کرنا ہے. صاحب اولاد تہیا کر لیں یار ایک پتر ثاقب رضا صاحب کو ضرور دینا ہے جنہوں اپنے ورگا بنا دیں. یار اسی اپنے مال چوں انہاں لوگاں دی خدمت کرنی ہے جڑے دین دی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہاں دے نال تعاون کرنا ہے. کوئی نوکری آپ کر لیں، یہ جو نوکری ہے یہ ہے وہ ایک جست، عشق کی ایک جست کہ جس پر حضور علیہ السلام کی توجہات بھی کمال کی ہوتی ہیں اور عطائیں بھی کمال کی ہوتی ہیں. وہ کسی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی، چلیں التجا پہ بات ختم کرتے ہیں. للہ لے خبر میری للہ لے خبر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کی خدمت میں آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے کے بعد آپ ہی کی خدمت میں عرض گناہ ہے کہ للہ لے خبر، للہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اور میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. اللہ رب العالمین آپ کو ان محبتوں کی خیرات کے طور پہ اس تھیوری کا پریکٹیکل نصیب فرمائے، اور آپ ساری زندگی اس مسجد کو یاد رکھیں کہ یار وہ محفل میلاد وچ گئے سن تے یہ کرم ادو ہویا سی، یہ کرم ادو ہویا سی، اس بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ کمی میں مدینے جاؤں میری اوقات نہیں ہے، وہ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. یہ ان کا کرم ہے. اللہ آپ کو دین و دنیا کی سعادت عطا کرے.